اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سختیاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں، تنگ دستیاں دور فرمائے اور ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور دنیا سے جتنے بھی لوگ چلے گئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 61 سے لے کے 80 تک۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ یہاں سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ابھی قصہ شروع ہونے والا ہے۔ ابھی قرآن میں جو بھی قصہ ہے وہ نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، سارا کچھ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اس کو، بنی اسرائیل کی قوم کو، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر رہی ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ اچھا، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ تو آج بھی دیکھ لیں، جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام جو یہ ہے قرآن پاک، اس کا نافرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نافرمان ہے، مطلب کہ ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کو کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ خیر، میں اس کی تفسیر کی طرف جاتا ہوں کہ یہ جو قصہ ہے یہ بھی اسی میدان تہیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے اندر میں اسی انداز میں ان سے کہا گیا، تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔ کہاں وہ انعامات و احسانات جن کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت، مطلب کون سے انعامات جو ان پہ پیچھے ہوئے۔ پہلے نمبر پہ فرعون کی قوم سے ان کو نجات ملی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانی کھانے دیے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ کہاں وہ احسانات اور انعامات، اور کہاں یہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مصدق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، جس کی تعویل ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر غضبناک ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور دیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل اور رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی میں نے پہلے بتایا کہ آج بھی جو بندہ نافرمانی کرتا ہے وہ ذلت کے شکار ہے۔ یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے نافرمانی کی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے انہیں روکا گیا، نافرمانی جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جن کاموں سے ان کو روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا، مطلب کہ وہی کام انہوں نے کیے اور ان کاموں میں حد سے تجاوز کرتے رہے تھے۔ اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ مناہیات سے باز رہا جائے، مطلب جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بندہ باز رہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح جو حکم دیے گئے ہیں ان کو بجا لایا جائے، اپنی طرف سے کمی پیشی یا زیادتی نہ کی جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہود کا مطلب کیا ہے؟ گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا، تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا تھا۔ نصرانی جو ہے یہ ایک جمع ہے لفظ، بعض بتاتے ہیں کہ نصران کی جمع ہے نصرانی۔ اچھا، یہ کس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ جو اس بستی کا نام ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نصرانی کہتے ہیں اور آپ کے پیروکاروں کو بھی نصرانی کہتے ہیں۔ اچھا، صابین، قرآن پاک میں یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، میں تھوڑی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان الذین آمنوا، یہ 62 نمبر آیت ہے۔ ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہاں پہ لفظ صابئین آپ نے سنا، اس کا صابی کی جمع ہے یہ صابئین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، فرشتوں کو بھی یہ پوجنے لگ گئے اور ستاروں کو بھی، مطلب یہ گروہ بن گئے ان میں، یا کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے، جن کا مطلب کوئی مذہب نہ ہو۔ اچھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے 63 نمبر آیت میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، مطلب اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ کس کو تھام لو اور کس کو یاد کرو؟ یہاں پہ ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کی بات ہو رہی۔ یعنی بعض جدید مفسرین اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور انہوں نے وحدہ ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مضمون صحیح کی ہے، یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، لا حول ولا قوت، بلکہ جو بھی دین، جس دین کو ماننا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے، جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اس کو نجات ہو جائے گی۔ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، مطلب یہ جس دین کو کوئی مانتا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے، وہ عمل نیک کرے گا، اچھے کرے گا، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہودیوں کی بدعمالیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں
جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ۔ اس کی تائید بعد مرسل اثار سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا حضرت مجاہد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، مجاہد صحابی تھے، وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ مثلا ان الذین دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران میں 19 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوا، جس بندے نے بھی کسی اور دین کو تلاش کرنے کا سوچا بھی، وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ مثلا اس صحیح مسلم کی حدیث نمبر 153 ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دعوت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، مطلب کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دعوت دی جائے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضمون صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ حدیث صحیحہ کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے عذرا شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ہفتے کے دن عمل کون سے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جس کا حکم دیا؟ ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ ایک مرسل روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدمی تھا۔ لا ولد مطلب جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، خود کی اس کی اولاد نہیں تھی۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا دوبارہ۔ اچھا، انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے اس میں سوالات پیدا کرنے شروع کر دیے۔
جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی. اس لیے دین میں سوال جواب مطلب جو غیر ضروری سوال ہیں ان کے کرنے سے منع فرمایا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا. درحال یہ کہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا. تاہم کسی صحیح مرفوع حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ گائے ذبح کرنے کے حکم کا تعلق اس قتل سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپا کر لو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو. اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا جس سے امکان زیادہ ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے. مقتول کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا. قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں. مثال نمبر 1، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، جس میں یہ چیز واضح کر دی گئی. ٹھیک ہے، دوسری مثال یہی قصہ ہے. تیسری مثال دوسرے پارے کی آیت نمبر 243 ہے. چوتھی آیت نمبر 259 ہے. اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع یعنی 4 پرندوں کی مثال ہے. مطلب 5 مثالیں بیان کر دی گئی ہیں صرف کس لیے کہ جو لوگ کافر یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کی نفی کرنے کے لیے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اور تازگی دینے کے لیے. اچھا، یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر داعیہ اور توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا. یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے، اور تا قیامت جو منکر ہیں قیامت والے دن کے، فرشتوں کے، نبیوں کے، کتابوں کے اور خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دل پر اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، جیسے سورہ حدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، 16 نمبر آیت ہے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. آمین ثم آمین. اچھا، پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے اور جو کیفیت ان پر گزرتی، اس کا بیان ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اہل ایمان سے خطاب کر کے
اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ یہ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ درحال یہ کہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے لفظی معنی الٹ پلٹ کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف کرنے تک چلے جاتے ہیں اور گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ ان سے نکل پانا مشکل ہوتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے علماء اور مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا میں بتلاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمان بھی رکھتے ہیں، اور آرزوؤں اور گمان پر ہی ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے، اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی بعض علماء مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور فریبوں میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بے باک دہل بالکل بغیر کسی پرواہ کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصدق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں، مطلب تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنی طرف سے تفسیریں بناتے ہیں، وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اور ہم ہر برس یعنی ہم ہر سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ کوئی تمہارے پاس سرٹیفکیشن ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اچھا، یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اس طرح تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے۔ اچھا، ہماری تفسیر آج کی 80 نمبر آیت تک ہوگی کمپلیٹ الحمدللہ۔ میں یہاں پہ ایک بات اینڈ پہ تھوڑی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، کوئی بھی بندہ قیامت والے دن
بچ نہیں سکتا. بچے گا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، اور اگر سفارش ہوگی تو وہ صرف قرآن مجید جو ہے وہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، یا اللہ یہ بندہ دنیا میں مجھے سنتا تھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ سننا آتا تھا، وہ صرف دیکھتے تھے. اگر دیکھنے کا اتنا اجر ہو سکتا ہے تو آپ خود سمجھ لیں کہ سننا یا پڑھنا اس کا کیا اجر ہوگا. ہاں جی. تو قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت آنی ہے. اگر قیامت پہ ہمیں یقین ہے تو پھر ہمیں اس بات پہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ وہاں پہ حساب بھی ہوگا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر کے عمل کرنے کی، عمل کر کے دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. میں یہ جو کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. میرا مقصد صرف چھوٹا سا. یہ لوگ کہتے ہیں کچھ کہ سوشل میڈیا بالکل فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، اس کا فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے؟ ابھی یہ میں تفسیر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں، یہ اپنی فیس بک والی آئی ڈی پہ اپلوڈ کرتا ہوں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ہر کسی کی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے. جو میرا ٹارگیٹ ہے، میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ میں اگر خود ڈسمنٹل نہیں کروں گا، ڈی ایکٹیویٹ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آڈیو جو کلپ میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ چلتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی سنے گا. فار ایگزامپل موت تو ہر ایک کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا، اس سے مجھے یاد آیا، پکی پرماننٹ موت کسی کو بھی نہیں آنی، صرف ذائقہ چکھانا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا، تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی بندہ اس کو سنے گا، ایک بندے نے بھی اگر سن کے عمل کر لیا تو میری آخرت سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں مشکلوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں سے بچائے اور ہمیں صبر شکر کرنے والا بنائے. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور بدعت سے بچائے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فضل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مسلمانوں کو دنیا آخرت میں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. شرک سے بچو، کیونکہ شرک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک سے کیسے بچا جائے؟ یہ شرک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ چونٹی کے چلنے کی قدموں کی آواز سے بھی بریک ہے اور اس سے بچو. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بریک چیز سے کیسے بچا جائے؟ فرمایا دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ پاک جان بوجھ کے یا انجانے میں ہم سے شرک ہو جائے تو ہمیں معاف فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو جو دین کے بارے میں ان پہ تقویت عطا فرمائے اور ہمارے اہل و عیال کو سلامتی دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.